باب ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سے کون سا افضل ہے؟ مولانا یہ جو باب ہے یہ باب رد علی المرجیۃ، مرجیہ پر رد ہے، اور ترجمۃ الباب کا مقصد مرجیہ پر رد ہے۔ مرجیہ کا مذہب آپ کو معلوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان الاعمال الصالحۃ لا دخل لها فی الایمان، اعمال صالحہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے ایمان کے اندر۔ الطاعۃ لا تفید والمعاصی لا تضر، حضرت ان پر رد کر کے بتا رہا ہے کہ ایک آدمی نماز، روزے، زکوٰۃ، اعمال کا جتنا زیادہ اہتمام کرے گا وہ افضل المسلمین ہوگا، اس کے مقابلے میں جو آدمی اعمال کا اہتمام نہیں کرے گا وہ اضعف المسلمین ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اعمال کا بڑا دخل ہے اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر، اور اعمال ایمان اور اسلام کے جز ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ الاعمال الصالحۃ، الاعمال الصالحہ لیست بمؤثرۃ فی الایمان، ایمان کے اندر یہ مؤثر نہیں ہے، ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو فرماتے کیوں دخل نہیں ہے؟ بالکل ہے، جو آدمی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، اعمال کا جتنا زیادہ اہتمام کرے گا وہ افضل المسلمین اور اشد اسلاماً ہوگا، اور جو اہتمام نہیں کرے گا وہ اضعف اسلاماً ہوگا۔ سمجھے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہو گیا کہ الاعمال الصالحۃ جزء للاسلام، اعمال صالحہ اسلام کے جز ہے۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ جز ہے، اور پھر یہ کہ ان کا بڑا دخل ہے، جو ان کا زیادہ اہتمام کرے گا وہ مضبوط مسلمان ہوگا، اور جو کم اہتمام کرے گا وہ کم مسلمان ہوگا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ جب اعمال صالح اسلام کے جز ہے تو اسلام مرکب ہوا، اور ہر مرکب یزید و ینقص ہوتا ہے، تو اسلام بھی یزید و ینقص، اور اسلام اور ایمان ایک ہے۔ معلوم ہی ہو گیا کہ ایمان بھی مرکب ہے، یزید و ینقص۔ مرجیہ پر رد بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چلتے 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 حنفیہ اور متکلمین جو اسلام کو یزید و ینقص کے قائل نہیں ہے، تو اس کے ایمان یزید و ینقص کے ان پر بھی رد ہو گیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ ہاں مولانا ہو گیا؟ جی اب دیکھیے ترجمۃ الباب ہے، باب ای الاسلام افضل۔ اچھا ہماری طرف سے جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ پہلی بات ہم تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ اسلام اور ایمان ایک ہے نہیں ہے، یاد ہے آپ کو؟ اسلام اور ایمان ایک، اسلام اللہ آپ کا بھلا، ایمان عام مطلق، اسلام اخص مطلق، اور دوسرا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے ایمان اور اسلام میں عموم خصوص میں، تیسرا ایمان اور اسلام میں عموم خصوص میں وجہ کی نسبت، اور چوتھا مسئلہ آپ کو بتا دیا کہ یطلق احدہما علی الآخر مجازاً، پانچواں مسئلہ بتایا اذا اجتمع افترق و اذا افترق اجتمع۔ یہ پرانی باتیں جو 2 سال پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس لیے کہ جب توجہ نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا نا۔ آپ کو مسئلہ سمجھا؟ تو ہم تو پہلی بات ہم چونکہ متکلمین اور حنفی ہیں، اسلام اور ایمان کے وحدت کے اتحاد کے قائل ہی نہیں ہے، یہ الگ الگ چیزیں، بات ہی ختم۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ثمرات الاسلام ہے، ثمرات الایمان ہے، لو سلم، مان بھی لے لیں، سمجھے؟ اعمال کا جو زیادہ اہتمام کرے گا تو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ اشد اسلاماً ہوگا، اور اسلام کے اندر زیادتی آگے نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اعمال کا جو اہتمام کرے گا، اور اکثر و اعمالاً اور اشد و اعمالاً، یہ اعمال ثمرۂ ایمان ہے، نتیجہ ایمان ہے، متعلقات ایمان ہے۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ تیسری بات وہی آپ کا ڈھکوسل ہے، یہ ایمان کامل کے اجزاء ہے، ایمان کامل کے اجزاء ہے۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ چلیے گا اب اس کے بعد ترجمۃ الباب کو دیکھو، باب ای الاسلام افضل۔ اسلام اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ چونکہ قانون ایون کا قاعدہ یہ ہے، وہ تعدد کی طرف، مفرد کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ یہاں پر اسلام مفرد ہے، ای الاسلام افضل، تو نیچے دیکھو میری کتاب میں لکھا ہے ای خصائل الاسلام، ای خصائل ہی، ای خصائل الاسلام، اسلام کی خصلتوں میں سے سب سے کون سی خصلت افضل ہے؟ افضل ہو۔ آپ کو اشکال کا جواب یہ بین سطور میں بالکل لکھا ای خصال الاسلام ہے، چونکہ ایو اللہ آپ کا بھلا کرے یہ تعدد کی طرف اور مفرد کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ اس اشکال کا جواب ہو گیا، لیکن آگے کچھ اشکال باقی رہتا۔
باب أي الإسلام أفضل وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل. اب سوال یہ ہے کہ أي الإسلام أفضل، جواب کیا ہے؟ قال میرے نبی نے فرمایا من، وہ شخص وہ ذات کہ مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے. واہ، سوال ہے خصائل اسلام، خصائل اسلام اور امور اسلام میں سے ایک، اوصاف اسلام میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ جواب یہ کہ جو مسلمان، جواب یہ کہ من جو مسلمان. خلاصہ یہ نکلا سوال ہے وصف اسلام کا، سوال ہے وصف کا اور خصلت کا، اور جواب ہے ذات سے. یہ ٹھیک نہیں ہے، سوال اور جواب میں مطابقت نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب چلو اس طرح کہو أي الإسلام أفضل، تو پہلے یہ کہہ دے کہ ایو کے بعد زوی کا لفظ موضوع. أي ذوي الإسلام أفضل، اسلام والوں میں سب سے افضل کون سا ہے؟ فرمایا من، وہ شخص ہے اسلام والوں میں کہ سلم المسلمون. أي ذوي الإسلام، بولو ایو. اور زوی آپ کے لیے زوی مشکل ہوگا چونکہ مسئلہ تو آپ نے ظاہر ہے کہ اخبارات میں زندگی گزاری ہے اور نیٹ پہ اور فیس بک پہ، تو یہ چیزیں تو آپ کے لیے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ہے. تو اب یہ ہے کہ سمجھو، اگر آپ کو یہ زوی کا لفظ سمجھ میں نہ آ جائے تو أي اصحاب الاسلام افضل، بولو أي اصحاب الاسلام افضل، اصحاب اسلام میں سے سب سے بہتر کون؟ فرمایا من، وہ صاحب ہے أي اصحاب الاسلام. اب سوال ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ذات سے، اور جواب بھی ذات سے. لہذا قد وجدت المطابقت بین السوال و بین الجواب، سوال اور جواب میں مطابقت ہو گئی. اللہ کے بندوں کچھ بھلا پڑ گیا. دوسرا یہ أي خصائل الاسلام افضل، جیسے کہ وہاں تھا أي خصائل الاسلام، سوال خصلت سے، جواب یہ قال خصلت من سلم المسلمون من لسانی و یدی. من سے پہلے خصلت نکالیں گے. اسلام کے خصلتوں میں سے سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ أي خصائل الاسلام افضل، اسلام کے خصلتوں میں سے سب سے افضل کون سا ہے؟ قال خصلت من سلم المسلمون، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اس آدمی کی خصلت. پیچھے سے ترجمہ کریں گے خصلت من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کچھ پل پڑ گیا؟ ہاں چھوکرا ہو گیا. تیسرا اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، یہ اسلام مصدر ہے مبنی للفاعل ہے. أي المسلمین افضل، اسلام مسلمین کے معنی میں أي المسلمین افضل، مسلمانوں میں سے. یہ چنانچہ ایک اور روایت میں ہے أي المسلمین افضل، مسلمانوں میں سے افضل کون سا ہے؟ قال من، وہ مسلمان ہے کہ سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے. اب ہون تو مزہ آ گیا جی. اسلام مصدر مبنی للفاعل ہم نے اس کو قرار دیا. یہ ساری باتیں کبھی کبھی قاری حنیف صاحب پوچھتا ہے تو پھر آپ اس کو فون کر کے کہیں گے کہ آپ خود اس کو حل کرو. اس طرح تو نہیں ہوتا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو آپ اس طرف توجہ تو کرو یار. اللہ کے بندو کچھ بولا پڑا. خلاصہ یہ نکلا کہ ترجمۃ الباب کا مقصد الرد علی المرجیت و اثبات الزیادت والنقصان فی الایمان. ہاں سمجھے؟ اثبات جزیت الاعمال، یہ رد علی المرجیہ، اور وہ اثبات الزیادت والنقصان بھی ہو گیا. جواب دونوں کا میں آپ سے عرض کر چکا. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا؟ یہ ہو گیا. اب یہ کہ ایک تبلیغی بات سمجھو، راوڑ والوں نے بتایا وہ سمجھو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ما قبل والے باب میں تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوگا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، ایذا رسانی سے، گالم گلوچ سے لوگ محفوظ رہیں تو وہ مسلمان ہے. اس کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ اگر گالم گلوچ کرتا ہے اور لوگوں کو ایذا دیتا ہے اپنی زبان سے، ہاتھ سے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. تو اس ماقبل باب سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے اگر اس میں یہ صفات نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں. حالانکہ ہمارے ہاں گالی گلوچ کرے، کچھ کرے، فاسق و فاجر تو ہوگا لیکن مسلمان تو ہوگا نا. تو حضرت نے اس باب سے أي الاسلام افضل، اس خدشے کا جواب دے دیا
اور اس اشکال کا جواب دے دیا کہ بھائی افضل الاسلام وہ ہوگا کہ جو گالم گلوچ نہ کرے، لوگوں کو تکلیف نہ دے، افضل الاسلام ہوگا جتنا۔ باقی یہ کہ اگر یہ چیزیں کمزوریاں اس میں ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، تصدیق قلبی اس کو حاصل ہے، کلمہ طیبہ، یہ کمزوریاں ہیں کہ زبان سے ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے، تو اضعف و اسلامن ہوگا، کمزور ہوگا مسلمان۔ اس لیے کہ ای الاسلام میں ایک افضل ہو، کون سا مسلمان افضل ہے، کون سا مفضول ہے، تو وہ مفضول ہوگا، کمزور تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے تبلیغی بات ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ ان ھذا الباب، گویا کہ یہ باب دفع لما ورد، جو اشکال دفع لما اورد، جو اشکال جو لایا جاتا ہے ما قبل کے باب سے اشکال پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ بالکل آسان ہے۔ مولانا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا یہ بھی اسلام میں سے ہے، یعنی کھانا کھلانا یہ اسلامی عمل ہے، اسلامی عمل ہے، اسلام کا جز ہے، اسلام کا جز ہے۔ تو اسلام مرکب ہے، مرکب یزید و ینقص ہوتا ہے، تو اسلام بھی یزید و ینقص، اور اسلام اور ایمان ایک ہے، لہذا ایمان بھی مرکب ہے، ایمان یزید و ینقص ہے۔ یہ باب رد علی المرجیت، مرجیہ پر رد ہے مولانا۔ آپ لوگ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بھی اسلام میں سے۔ تو میں نے عرض کیا کھانا کھلانا اسلامی عمل ہے، اسلامی عمل ہے، اسلام کا جز ہے، اسلام کا جز ہے۔ اسلام مرکب ہے، مرکب یزید و ینقص ہوتا ہے، اسلام بھی یزید و ینقص، اور اسلام اور ایمان ایک ہے، تو ایمان بھی یزید و ینقص، ایمان بھی مرکب ہے۔ فلا تو گڑ گڑ نہ کرو۔ ہمارے جوابات وہی ڈھکوسلے پرانے کہ اطعام الطعام من الاسلام، اسلام اور ایمان ایک نہیں ہے، ایمان کامل کے یہ جز ہے، یہ ثمرات ایمان میں سے، نتائج ایمان میں سے، مقتضیات ایمان میں سے، متعلقات ایمان میں سے، یہ سب جوابات ہیں مولوی صاحب۔ جتنا زیادہ لکھو گے اتنا ہی وفاق والے آپ کو نمبر دیں گے، سمجھتا ہے؟ یہ مقتضیات اسلام میں سے ہے، مقتضیات ایمان میں سے، ایمان مقتضی ہے، اور اللہ کے بندو مقتضی مقتضی موجب ان میں فرق ہوتا ہے۔ شامیہ میں اس بحث کو جب چھیڑا ہے، مقتضی مقتضی موجب، ایک مولوی صاحب نے کہا خدا کی قسم اس بحث کو 8-10 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، کچھ پلہ پڑھ نہیں پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ یار اس کو دیکھتا ہوں، میں نے زور لگا کر کے نکال دیا۔ یہ آپ کے متول میں بھی یہ بحث آتی ہے، ایمان ہے مولانا، مقتضیات اسلام۔ یہ ہو گیا باب، میں نے آپ کو بتا دیا، باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا اسلامی عمل ہے، اسلامی عمل ہے، اسلام کا جز ہوا، اسلام مرکب ہوا، مرکب یزید و ینقص، تو پھر اسلام بھی یزید و ینقص، اسلام اور ایمان ایک ہے۔ جواب دے دیا اسلام اور ایمان ایک نہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ یہ مقتضیات ایمان ہے، یہ نتائج ایمان ہے، یہ ثمرات الایمان ہے، یا ایمان کامل کے اجزاء ہے۔ 4 جواب میں نے آپ کو دے دی، سمجھ رہی ہیں؟ یہ ہو گیا مولانا ترجمۃ الباب، الرد علی المرجیت، مرجیہ پر رد، اور وہ اثبات الزیادت و نقصان فی الایمان، ایمان کے اندر زیادت و نقصان، اس کا جواب دے دی۔ اب تبلیغی بات راوڑ والی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ نہ کرنے کی چیزیں، بابا زبان سے گالی نہ دو اور ہاتھ سے کس کو تکلیف نہ دو، یہ دفع مضرت ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اگلے والے باب میں ای الاسلام افضل، یہاں بھی اسی طریقہ پر، وہ بھی دفع مضرت سے اس کا تعلق اشکال کا جواب ہو گیا۔ اب آگے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کر رہے ہیں دفع مضرت کے بعد اب جلب منفعت ہے، جلب منفعت، اطعام الطعام کھانا کھلانا، وہ تو نہ کرنے کی چیزیں تھیں، اب کرنا ہے، کھانا کھلاؤ، سمجھ؟ یہ ہے ہمدردی، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہمدردی۔ اس کے بعد اگلے والے باب کو دیکھو، ہمدردی کے بعد من الایمان، ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ان یحب لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے پسند کرے ما وہ چیزیں ہیں کہ یحب لنفسہ، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مساوات ہے جو جمعیت علماء اسلام کا اللہ آپ کا بھلا کرے نظریہ ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ المسلم من سلم المسلم لسانہ، ای الاسلام افضل، یہ دفع مضرت ہے، بابا یہ نہ کرنے کی چیزیں نہ کرو، بچو، پہلے بچو، صفائی کرو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمدردی ہے، کھانا کھلانا،
اس ہمدردی کے بعد پھر کیا ہے؟ مساوات ہے۔ جو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو بھائی کے لیے وہی سمجھو، اپنے لیے جو پسند کرتے بھائی کے لیے۔ ان ابواب کا ربط آپ کو سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ آڑے چھوکرا، ان کا ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ جی باب اطعام الطعام من الاسلام وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے حضرت سے پوچھا ایو الاسلام خیر، یعنی ایو خصال الاسلام خیر، اسلام کے خصال میں سے سب سے بہتر کون سا ہے؟ فرمایا کہ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام، معنی اطعام کے اس اطعام والی خصلت، تطعم الطعام کھانا کھلائیں، وتقرأ السلام اور سلام پڑھے، علی من عرفتہ جن کو جانتے اس کو بھی سلام کرو، ومن لم تعرف جن کو جانتے نہیں ان کو بھی سلام کرو۔ اس لیے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو، سلام والی سنت کو عام کرو۔ سلام سے محبت ہوتی ہے میرے بھائی جان۔ یہاں سے لڑکے جا رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کبھی السلام علیکم، کبھی میرے ذہن سے بھی نکل جاتا ہے۔ ہمارے ساتھی اتنے خوبصورت اور ماشاءاللہ بنٹھن والے ہوتے ہیں، وہ جواب بھی نہیں دیتے۔ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل، راتوں کو اٹھو نماز پڑھو، والناس نیام، اس حال میں جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ سمجھتا ہے؟ جی وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَهُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْهُ، اب جن کو جانتے ہیں ان کو بھی سلام کرو، جن کو نہیں جانتے ہو سلام نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ تقریباً 30 تک مقامات ہیں جن کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، لیکن اصول وہی اصول ثلاثہ ہے جو ابو داؤد میں آپ سے عرض کیا۔ کیا اصول ہے؟ ایک یہ کہ جہاں مسلم علیہ جس کو آپ سلام کر رہے ہیں اس کا حرج لازم ہو، تکرار کر رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر اذان کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اذان دے رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، خطابت کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اس کو سلام نہ کرو، اس لیے کہ اس کا حرج لازم آئے گا۔ یا مسلم علیہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کا حرج لازم ہے، اس کو سلام نہ کرو۔ یہاں پر اللہ کو سلام کی توہین ہو، داڑھی منڈا رہا ہے، نائی سنت رسول کو اللہ کا بھلا کرے وہ ذبح کر رہا ہے، اور تو اس کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا وہ خبیث سلام کے مستحق ہے؟ اس کو سلام نہ کرو۔ یہاں سلام کی توہین ہو۔ قرآن پڑھنا ضروری ہے، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فٹ پاتھ پہ بازار میں جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہا تھا، اور کسی نے کہا مولوی صاحب یہ بازاری لوگ مذاق کر رہے، گھوم رہے، پھر رہے، کاروبار کر رہے، جھوٹ بول رہے، ادھر تو زور سے قرآن پڑھ رہا ہے؟ یہ تو قرآن کی توہین ہے کہ لوگ قرآن نہیں سن رہے، ان کو تم گناہگار بنا رہے ہو، پہلے سے وہ گناہگار ہے اور گناہگار بنا رہے ہو۔ شامی کہتا ہے کہ مسئلہ فقہیہ سے ناواقفیت پھر مجھے احساس ہو گیا، اس کے بعد میں نے خوب مسائل فقہیہ، امام شامی، علامہ شامی کو اللہ نے امام بنا دیا، سب کو سبحان اللہ۔ تو جہاں سلام کی توہین ہو وہاں سلام نہ کرو، جہاں سلام کی توہین ہو۔ اور تیسری صورت اجنبیات، خواتین جن کو سلام کرنے سے فتنہ پیدا ہو، سد و ذرائع کے طور پر اس قسم کے فتنوں سے بھی بچو، اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں زور سے نہ مارے زمین پر، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جی یہ تین میں سب کے سب آ جاتے ہیں۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَهُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْهُ۔ باب من الایمان ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ تبلیغی ترتیب تو میں نے آپ کو بتا دی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے دفع مضرت، اور اللہ اس کے بعد یہ ہے کہ جلب منفعت، اور پھر یہ کہ ہمدردی یعنی اطعام الطعام ہمدردی ہے۔ اب یہ کہ اس کے بعد مساوات ہے، یہ تو ربط ہو گیا۔ یہاں بھی یہ من الایمان ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ یہ بھی الرد علی المرجیت، مرجیہ پر رد ہے، اور ایمان کے اندر زیادت اور نقصان اور ترکیب ایمان کو ثابت کر رہا ہے۔ ایمان مرکب ہے اور ایمان کے اندر زیادت اور نقصان ہے مولانا۔ باب من الایمان ان يحب لأخيه، جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے بھائی کے لیے وہی پسند کر دے، اپنے بھائی کے لیے پسند کر دے، اور یہ پسند کرنا، محبت رکھنا اور پسند کرنا یہ بھی ایمانی عمل ہے،
لہذا ایمان کا جز ہوا، ایمان ذو اجزا مرکب ہوا، اور ہر مرکب یزید و ینقص ہوتا ہے، تو ایمان یزید و ینقص، کچھ بھلا بڑھ گیا۔ لیکن محبت کا تعلق چونکہ دل سے ہے کہ آپ دلی طور پر اس کے لیے وہی پسند کریں جو اس لیے فرمایا کہ من الایمان، ایمان بھی تصدیق قلبی، اور ما قبل میں بتایا اطاعت التابع من الاسلام، اسلام کا تعلق ظاہر سے انقیاد ظاہری، فرق سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو یہ بات بھی مولانا اسی طرح الرد علی المرجیت ہے، استدلال سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ہاں ملنگو، ہاں، محبت الشیء لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے پسند کر لینا، کسی چیز کو پسند کریں، المحبت عمل ایمانی، محبت بھی ایک عمل ایمانی ہے، سمجھے؟ ایمان کا جز ثابت ہو گیا، اور وَكُلُّ ذُو اجزاء، ہر ذو اجزاء مرکب ہوتا ہے، فالایمان مرکب، وَكُلُّ مرکب یزید و ینقص، فالایمان یزید و ینقص۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، محبت اللہ آپ کا بھلا کرے نتائج ایمان میں سے ہے، نتیجہ ایمان ہے، ثمرہ ایمان ہے، مقتضائے ایمان ہے، متعلقات ایمان میں سے ہے۔ پانچواں یہ کہ ایمان کامل کا جز ہے، ایمان کامل کا جز ہے۔ ناراض ہو نہیں آپ لوگ؟ چلے گا۔ باب من الایمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة، حضرت شعبہ کو دیکھو، ان قتادہ، قتادہ آپ نے پڑھا ارجاء کا مسئلہ بھی تھا، اور قتادہ مدلس ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ حضرت قتادہ آگے ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مدلس کی انا قابل قبول نہیں ہے، لیکن حضرت شعبہ ایک ایسا آدمی ہے جب اس سے روایت نقل کر رہا، شعبہ تدلیس کے سخت خلاف ہے، اس لیے اس روایت کے اندر جب شعبہ نقل کر رہا ہے تو قتادہ کا سما پھر ثابت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ، اس کی اللہ آپ کا بھلا کرے تدلیس کا شبہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا پڑھا نہیں پڑھا؟ قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے دیکھو، وعن حسین المعلم، وعن حسین، یہ قتادہ پر عمل ہے، عطف ہے، ان شعبہ پر، وعن حسین المعلم، وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادہ، تو لہذا قتادہ تدلیس تو کرتا ہے لیکن مدلس کا ان قابل قبول نہیں، وہاں ان کے ساتھ، لیکن شعبہ چونکہ مضبوط آدمی آ گیا تو اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ قابل قبول ہے، سمجھے؟ اب اس کے بعد حسین معلم کے حوالے سے نقل کر رہا ہے، قال حدثنا قتادہ عن انس، قتادہ یہ ہے کہ ان انس، یہ حدثنا یہ کہ نقل کر رہا ہے، اس لیے حدثنا ہو گیا، سما کی تصریح ہوگی میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، بزرگ، حدثنا کہہ دیا، وہ تدلیس ختم ہو گئی، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ وان حسین معلم کا عطف شعبہ پر ہے مولانا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ شعبہ والی روایت معنعن تھی، بولو، شعبہ والی روایت معنعن تھی، حسین المعلم والی روایت اللہ آپ کا بھلا کر بالتحدیث، المصرح بالتحدیث ہے، تحدیث اور حدثنا کے ساتھ مصرح ہے، لہذا فضالہ اللہ آپ کو فضالت کیا ہے، فضالت تدلیس اور اللہ کو عدم سماع کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، ما وہ اعمال کی یحب لنفسہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں پسند کر رہا ہوں کہ میں آج اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کہیں جا رہا ہوں کراچی تو آپ کے لیے بھی پسند کرو، آپ بھی میرے ساتھ چلے۔ سمجھ رہی میں بکری چرانے کو پسند کر رہا ہوں، آپ بھی پسند کریں گے؟ تو معنی یہ ہے کہ عام حالات میں آدمی یہ دیکھے کہ اس جگہ پر یہ جو ضرورت اس کو پیش آ گئی ہے، یہ ضرورت اگر مجھے لائق ہوتی تو میں اپنے لیے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے میری کیا صورت ہوتی، میں خود اپنے لیے کیا کرتا۔ اب یہ پھنسا ہوا اس کو وہی بتا دو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ کچھ بھلے پڑ گیا؟ ورنہ میں پسند کرتا ہوں 4 شادیاں میں نے تو کی ہے، 3 کی ہے، سمجھے، اپنے لیے، تو تمہارے لیے پسند کروں یہی؟ پسند تو کیا ہے، ہمارے گلے میں پڑ گئے۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ جی بہرحال یہ کہ عام حالات میں کسی پریشانی کے حالت میں یا کسی اور مشورے میں کوئی آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس پریشانی میں یہ پھنسا ہوا ہے، اس مسئلے میں، اس جگہ پر اس مسئلے میں مبتلا اگر میں ہوتا، مبتلا بھی، تو اس سے میرے لیے صورت نکلنے کی کیا ہوتی، میں خود کون سی بات اپنے لیے پسند کرتا اس مصیبت سے نکلنے کے لیے، اس کے لیے بھی یہی کو۔
قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه باب حب الرسول من الایمان. اب یہ ترقی من الادنی الی الاعلی ہے مولانا. جب عام انسان کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، عام انسان قابل محبت ہے، تو پھر حب الرسول محمد رسول بطریق اولا محبوب ہے. کس کو ربط سمجھ میں آ گیا؟ عام آدمی کے لیے، عام آدمی کو اپنا محبوب بناؤ، اس کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے اس کے لیے بھی وہی پسند کر دو. تو فرماتے کہ عام آدمی سے محبت کرنا، عام مسلمان سے، وہ پسندیدہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. تو حب الرسول بطریق اولا ہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایمان کا حصہ ہوگا. حب الشیء لاخیہ سمجھتا ہے وہاں عام آدمی کے لیے وہ ایمان کا حصہ ہو گیا. تو حب الرسول بطریق اولائی ایمان کا حصہ ہوگا، ایمانی عمل ہوگا. کچھ بھلا بڑھ گیا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح یہ باب بھی الرد علی المرجیت ہے، مرجیہ پر رد ہے. معنی کیا ہے؟ حب الرسول، بولو، حب الرسول عمل ایمانی، یہ بھی عمل ایمانی ہے، لہذا ایمان کا جز ثابت ہو گیا اور ایمان مرکب ہو گیا، اور ہر مرکب یزید و ینقص ہوتا ہے، لہذا ایمان بھی یزید و ینقص. ہمارے وہی 5 ڈھکوسلے، وہ ڈھکوسلے جو آپ کو بتا دیے میں نے، یاد ہے کہ نہیں؟ نتیجہ ایمان ہے، ثمرہ ایمان ہے، مقتضیات ایمان میں سے، متعلقات ایمان میں سے، ایمان کامل کا جز ہے. ختم. استدلال سمجھ میں آ گیا؟ ربط بھی ہو گیا اور استدلال بھی. حب الرسول ایمان یہ ہے کہ عمل ایمانی ہے، حب الرسول عمل ایمانی ہے، لہذا ایمان کا جز ثابت ہو گیا. اور ایمان کا جز ثابت ہو گیا، ایمان مرکب ہے، مرکب یزید و ینقص، فالایمان یزید و ینقص. سمجھتا ہے؟ اور میں نے عرض کیا کہ عام آدمی سے، جب ما قبل باب گزر گیا، عام آدمی سے محبت رکھنا، تو حب رسول بطریق اولائی اس محبت کے قابل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ آپ کو مزہ آئے گا، وہ یہ ہے، ارے اپنے بھائی کے لیے انسان اپنی پسندیدہ چیز کو اس کے لیے پسند اس وقت کرے گا جب پہلے محمد سے محبت رکھے گا، رسول سے محبت رکھے گا، تو پھر یہ آدمی اس مرتبے پہنچے گا. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرنا، یہ اس وقت نصیب ہوگا جب پہلے محمد رسول اللہ سے حب الرسول. یہ ربط بھی ہو گیا، ترجمۃ الباب کا مقصد بھی میں نے آپ کو بتایا، اور جواب 5 بھی دے دیا. فلا تو گڑ 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 نہ کرو. رسول سے محبت وہ کرے گا، ہاں اپنے بھائی سے محبت وہ کرے گا، بھائی کے لیے پسند اس وقت کرے گا جب محمد رسول اللہ کی محبت ہوگی. دوسرا مسئلہ میں نے ربط آپ سے عرض کر دیا، جب عام بھائی وہ قابل احترام ہے اور اس کی پسند، اس کے لیے پسند کرنا جو اپنے لیے پسند، تو یہ چیز اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر محمد رسول اللہ بطریق اولائی اس کا حقدار ہے. تیسری بات سمجھو، محمد رسول اللہ محبوب ہے، سب سے زیادہ اس کو محبوب رکھنا جو حدیث میں آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے مولانا سمجھ لینا. محبت کے اسباب 4 ہے، وہ علی وجہ الاتم محمد رسول اللہ میں موجود ہے. جمال، کمال، نوال، قرب. بولو، جمال، کمال، نوال، جمال، کمال، نوال، قرب. قرب، قرب، جمال، محمد رسول اللہ کا حسن و جمال. سمجھتا ہے؟ ایک ہی چیز بتا دیتا ہوں، ہمارے بابا نے کمال کیا. زیوصاف ممتاز توئیں بسست کہ کردہ خدا آخر الانبیاء. کیا کہنا چاہیے آپ کا؟ نبوت بھی آپ پر ختم اور حسن و جمال بھی آپ پہ ختم. واہ واہ بابا واہ. سمجھتا ہے؟ محمد توئیں دل برو دل ربا ببین حسن خود گیر آئین را. او میرے سونا محمد تو کتنا دل ربا خوبصورت ہے، آئینہ ذرات میں لے لو، اپنے پیارے مبارک چہرے کو دیکھ تو لو. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تو کتنا خوبصورت ہے، تڑپا کر کے آپ نے ہمیں رکھ دیا ہے. آپ کو اپنے حسن کا اندازہ نہیں ہے، جہاز کتنا اوپر ہوتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ محمد تو آسمانوں پہ چڑھا ہوا ہے، ورفعنا لک ذکرک. سمجھتا ہے؟ محمد توئیں دل برو دل ربا ببین حسن خود گیر آئین را
کہ واللہ چون خود نبینی کسے دری جملہ خوبان قرب خدا. خدا کی قسم ساری کائنات میں آپ جیسے خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے. جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں بھی آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے. کمال کیا مولوی صاحب کہ واللہ چون خود نبینی کسے دری جملہ خوبان قرب خدا. ہو گیا مولانا؟ زیوصاف ممتاز توئیں بساس کہ کردہ خدا آخر الانبیاء چشد کرنا آخر شمارت ترا یکی شقیان پنجاب ماں. اس سے کیا فرق پڑے گا کہ اگر پنجاب کا کوئی بغیرت وہ آپ کو آخر النبی نہ مانے تو کوئی یہ پنجاب کا تھا نا، ہندوستان کے پنجاب کا قادیانی تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سورج پر تھوکنے والے اپنے چہرے پر تھوکتے. اس لیے حسن و جمال میرے نبی پہ ختم. جمال کمال میں فرمایا حدیث میں علمت علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کا سارا علم اللہ. کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کسی کی اچھی آواز ہے، کوئی مناظر ہے، کوئی نبی ابراہیم علیہ السلام مناظر اسلام ہے، رئیس المناظرین. سبحان اللہ، رئیس الموحدین، رئیس المناظرین. کس نبی میں کیا خوبی، کس میں کیا خاصیت، کیا خاصیت، کیا خاصیت. فرمایا ان ساری خصوصیت محمد میں جمع ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا امتن قانتن، امتن. ابراہیم تو پوری ایک انجمن ہے، امت ہے، ایک امت ہے. آپ لوگ ایک امت ہے، میں امت نہیں ہوں، آپ امت ہے. یہ حافظ ہے، قاری نہیں ہے. یہ قاری ہے، حافظ نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ مفسر ہے، قاری حافظ نہیں ہے. یہ اللہ کو بلا کر محدث ہے، قاری کیا ہے؟ قاری اور مجود نہیں ہے. یہ مفتی ہے لیکن ان چیزوں میں سے کوئی نہیں ہے. وہ اللہ کو بلا کر مناظر ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو فردن فردن جو خوبیاں ہوتی ہے وہ ساری خوبیاں محمد میں موجود ہیں. انبیاء کے بھی اسی طرح. سمجھتا ہے علامہ انور شاہ کشمیری کتنے بڑے آدمی تھے لیکن حافظ قرآن نہیں تھے. تو انجمن تو نہیں ہوا نا، انجمن تو نہیں ہوا، امتن قانتن تو نہیں ہوا جی. کچھ پہلے پڑھ گیا مولوی صاحب، سمجھے؟ کمال بولو، جمال، جمال تو سب سے خوبصورت. کمال یہ کمالات ہیں. علم تو علم الاولین والآخرین. نوال عطا، نوال کا معنی عطا جود و سخا. کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، آپ نے پڑھا. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ. آزاد ہوائیں، چھوڑی ہوئی ہوائیں آپ کو بتا چکا ہوں، ان سے بھی. اور قرب مولانا آپ کے والدین کو وہ قرب آپ سے حاصل نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کو حاصل ہے. خیال کر لینا. اگر ابا جی کہیں کہ اس تیسری بلڈنگ سے چھلانگ مارو نیچے، حرام ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لیکن محمد رسول اللہ کہتے چھلانگ لگاؤ واجب ہوگا. ہائے ہے، بولو. آپ کہیں گے آپ نے تو فرمایا ہے کہ خودکشی کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے. تو میں کہوں گا جب وہی آپ کو خود بتا رہا ہے کہ چھلانگ مارو تو سمجھو پہلے والا حکم منسوخ ہے، محمد کی بات ناسخ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے جنید ابو. تو کمال جمال والدین کو وہ قرب حاصل نہیں ہے، رشتہ داروں کو. سمجھ رہی؟ اس لیے صوفیہ کے بعض لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کسی کی ملکیت میں تصرف کرے بدون اذن ہی، بدون بغیر اس کی اجازت کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو وہ قرب حاصل ہے. جیسے ابا کو کہا انت و مالک، کسی صحابی کو کہا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال لابیک مملوکان لابیک، ابا کی ملکیت ہو. نعمت اللہ سو رہا ہے، سمجھتا ہے؟ یہ حضرت کو یہ قرب حاصل ہے. اور النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وہو اب لہم، ایک قرات میں وہو اب لہم. اور وہو اب لہم اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے، ابو داؤد میں تو آپ نے پڑھا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد انا لکم مثل الوالد. اب تو ٹھنڈے ہو جاؤ. تو کمال جمال نوال، سمجھتا ہے؟ فرمایا کہ یہ سارے اسباب جب موجود ہے محبت، تو سب سے زیادہ مجھے والدین سے، عزیز و اقارب سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبوب رکھو. لیکن اب اشکال یہ ہوگا کہ
کہ آدمی غور کرنے سے یہ سمجھتا کہ مجھے بچے جتنے محبوب ہیں، والدین محبوب ہیں، تو اتنا محمد رسول محبوب نہیں ہے، تو اس کا مطلب میں بے ایمان ہوں۔ تو علماء کہتے ہیں محبت کی دو قسمیں، ایک محبت عقلی اور ایک محبت طبعی۔ اولاد سے، بیوی بچوں سے، والدین سے محبت طبعی ہے، یہاں محبت عقلی مراد ہے۔ اڑے دل تو گورا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے محبت طبعی اور محبت عقلی، بولو طبعی اور طبع اور عقل دونوں کا آپس میں ٹکر ہو جائے، ترجیح کس کو ہوگی؟ عقل کو ہوگی۔ سمجھیے میں دیکھیے کہ کڑوی دوائی آپ کو طبعاً ناپسند ہے، طبعاً ناپسند، لیکن عقل کہتی ہے کہ اس کو پی لو ورنہ کینسر میں مرو گے، تو ترجیح عقل کو ہے، کڑوی دوائیں پیتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس محبت سے کہوں کہ والدین سے، عزیز و اقارب سب سے مجھے محبوب سمجھو، محبت سے کون سی محبت مراد ہے؟ محبت عقلی مراد ہے۔ ایک مولانا یحییٰ قادیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جی کے والد صاحب شیخ الحدیث کے، وہ فرماتا ہے کہ اس سے محبت طبعی مراد ہے۔ باقی آپ کو اشکال ہوگا کہ میرے والدین، میرے عزیز و اقارب بچے مجھے جتنے محبوب ہیں اتنا محمد رسول اللہ محبوب۔ فرماتے ہیں ذہول ہے، آپ نے توجہ نہیں کی ہے۔ آپ خدا واسطے بتاؤ، آپ کہیں گے کہ میرا بیٹا مجھے محبوب ہے، بیوی زیادہ محبوب ہے، تیری بیوی بچے کو کوئی گالی دے دے تو برداشت کرے گا، لیکن محمد کو کوئی گالی دے دے کوئی برداشت کرتا ہے؟ جب ٹکر ہوگا پھر پتہ چلے گا۔ یا وہی تیرا بیٹا جو تجھے محبوب ہے، جب وہ نبی کو گالی دے گا چھوڑیں گے آپ؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ محبت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تبھی آپ کو محمد رسول اللہ سے تبھی محبت اس بیٹے سے بھی زیادہ ہے، لیکن توجہ نہیں کی۔ جب آپس میں ٹکر ہوگا بیٹے کا اور محمد کی محبت کا، تو بیٹے کو بھی آدمی گردن اڑاتا۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا، فلان نے اپنے ابا کو قتل کیا، فلان نے۔ جنگ بدر میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا، اماں جی کا بھائی، اماں عائشہ کا، عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا ابا جی، وہ تو بعد میں مسلمان ہو گیا، بدر میں مسلمان نہیں تھا، کہنے لگے ابا جی، ابو بکر سے کہا، بعد میں جب مسلمان ہو گیا تو کہنے لگا ابا جی خدا کی قسم کئی مرتبہ بدر میں تو میری تلوار کے زد میں آ گیا تھا، لیکن میں نے تجھے ابا سمجھ کر کے قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا او ہو کاش کہ تو ایک مرتبہ میرے سامنے آتا، خدا کی قسم قتل کرتا تجھے۔ ہم تو محمدی لوگ ہیں، سمجھتا ہے؟ آپ تو اس وقت ابو جہلی تھے، سمجھے میں لوگوں؟ آپ ابو جہلی تھے، آپ کہتے ہیں ابا تیرا احترام کر کے میں نے تجھے قتل نہیں کیا، چلے گا مولوی صاحب ہو گیا۔ باب حب الرسول من الایمان وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال والذي نفسي بيده، اس ذات اقدس کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہوگا یا مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کو محبوب ہوں اس کے والد کے مقابلے میں اور ان کے اولاد کے مقابلے۔ والد کو اس لیے مکرم کر دیا کہ والد محبوب بھی ہوتا ہے مع تعظیم، بولو والد محبوب ہوتا ہے لیکن مع تعظیم، والد کی عظمت بھی ہوتی ہے، تو اس لیے محمد رسول اللہ سے محبت بھی کریں گے لیکن مع تعظیم۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن منية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة بن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده، اس کے والد سے، والد کے اندر والدہ بھی داخل ہے، سمجھے؟ من والده وولده والناس اجمعین، والناس کے اندر اپنی ذات بھی داخل ہے۔ آپ اپنے والدین سے، عزیز و اقارب سے، خود اپنی جان سے بھی، اس لیے کہ آپ ناس ہے یا نسوار ہیں؟ نعمت اللہ، آپ ناس میں داخل ہے یا نسوار میں داخل ہے؟ ناس میں تو اپنی ذات سے بھی، والدین سے بھی محبوب سمجھیں گے، اور اللہ آپ کو بھلا کر کے ہے اپنی جان سے بھی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا